الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ 17 شوال سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد مہد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی خوب کرتے تھے، بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں، میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی اور سن 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سن 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا خواب۔ جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 بندے ستا رہے ہیں۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہی تھے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل پچھلے 3 دنوں سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی کو لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ دعوت میں آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ غور سے دیکھتے مگر آپ کو وہ خواب والے چہرے نظر نہیں آئے۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو فکر لاحق ہوئی، آپ پریشان ہوئے اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی مسافر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں مسافر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے، ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ جب نور الدین زنگی ان کے گھر میں داخل ہو کر جائزہ لینے لگے تو ایک دم سلطان نور الدین زنگی کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں مسافر سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہلا و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان نور الدین زنگی روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلوائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد موجود ہے۔
کہا جاتا ہے کہ سلطان نورالدین زنگی خود اس سرنگ میں گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرامگاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے۔